حضرت رومان رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر کی وفات ہونے کے بعد ان کا نکاح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہو گیا۔ ان کے بطن سے اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا فرمائی۔ بیٹے کا نام حضرت رحمان اور بیٹی کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رکھا گیا۔ حضرت امام ولی الدین محمد بن عبداللہ مشکوت شریف میں روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ شادی سے پہلے حضرت عائشہ گڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ وہ اکثر اپنی گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی۔ انہی گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کی دونوں طرف 2 پر بھی تھے، یعنی وہ پروں والا گھوڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو حضرت عائشہ سے پوچھنے لگے یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ کہنے لگی یہ میری گڑیاں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں نے گھوڑے کا پوچھا ہے۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی یہ گھوڑا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے گھوڑے کے اوپر کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا یہ اس کے 2 پر ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے لیکن گھوڑے کے تو کوئی پر نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگیں کیوں نہیں ہوتے؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان کے گھوڑے پروں والے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا تبسم فرمایا کہ آپ کے دندان مبارک بھی نظر آنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، پھر ہم ہجرت کر کے مدینے آئے تو بنی حارث بن خزرج کے مکان میں اترے۔ پھر مجھے اتنا شدید بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگے اور وہ کانوں تک رہ گئے۔ پھر ایک دن میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی تھی کہ میری والدہ رومان میرے پاس آئیں اور مجھے زور سے آواز دی۔ میں ان کے پاس چلی گئی اس حال میں کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے کیوں بلایا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ میرا سانس پھول رہا تھا حتیٰ کہ ذرا دم میں دم آیا۔ پھر انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے منہ اور سر ہاتھ پر پھیر دیا۔ پھر مجھے مکان کے اندر داخل کر دیا تو میں نے کمرے میں چند انصاری عورتوں کو دیکھا۔ انہوں نے کہا خیر و برکت اور نیک فال کے ساتھ آؤ۔ میری والدہ نے مجھے ان کا حوالہ کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے سنوارا تیار کیا۔ پھر چاشت کے وقت حضرت تشریف لائے تو انہوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کیسے ہوا، اب اس کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین رہنے لگے تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ دوسرا نکاح فرما لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس سے کروں؟ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا آپ چاہیں تو بیوہ عورت سے یا کنواری لڑکی سے نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون کنواری ہے اور کون بیوہ ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا بیوہ تو سودا بنت زمان ہے اور کنواری تو اس آدمی کی بیٹی ہے جو ساری کائنات میں آپ کو بہت عزیز ہے، یعنی حضرت عائشہ بنت ابو بکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم عائشہ کے بارے میں بات چیت کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد سیدہ رومان رضی اللہ عنہا کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ تمہارے لیے بہت عظیم خوشخبری ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون سی خوشخبری ہے؟ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے کہا تھوڑا انتظار کرو، ابھی میرے شوہر ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لانے ہی والے تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ ان کے لیے صحیح ہے؟ عائشہ تو ان کی بھتیجی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو بکر نے کہا ابو بکر میرے اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بھائیوں کے ہاں نکاح کرنا جائز ہے۔ جب یہ بات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس مبارک ترین رشتے کو فوراً قبول کر لیا، لیکن چونکہ اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت جبیر
بن مدم کے بیٹے سے نسبت طے کی جا چکی تھی، وعدہ خلافی نہ ہو جائے، اس لیے ان لوگوں سے بھی پوچھنا ضروری تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جبیر بن مدم کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ لوگوں نے ہماری بچی کا رشتہ مانگا تھا، اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ جبیر بن گھر والے اب تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ مدم نے اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، اگر یہ لڑکی عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا اللہ تعالیٰ ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا لڑکا بھی اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جائے گا، اس لیے ہمیں کسی صورت یہ بات منظور نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان دونوں کی رائے جان لینے کے بعد وہاں سے تشریف لے آئے۔ اب انہیں وعدہ خلافی کا کوئی خطرہ نہ تھا، خوشی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آنے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہو آپ کا پیغام مجھے بصر و چشم قبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا پیغام سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق سے آپ کا نکاح کر دیا۔ مسند احمد میں حدیث شریف ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے وقت کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا جسے آپ نے پہلے خود نوش فرمایا، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہ پیالہ پکڑا دیا۔ وہ شرما گئی، چنانچہ انہوں نے شرماتے ہوئے وہ پیالہ پکڑ لیا اور اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے دے دو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نوش کر کے مجھے پکڑا دیا۔ میں بیٹھ گئی اور پیالے کو اپنے گھٹنے پر رکھ لیا اور اسے گھمانے لگی تاکہ وہ جگہ مل جائے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ لگائے تھے۔ سن 58 ہجری کے ماہ رمضان حضرت عائشہ بیمار ہوئیں اور انہوں نے وصیت کی کہ انہیں امہات المومنین کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ منگل کی رات ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا نے وفات پائی۔ وفات وقت حضرت عائشہ کو عمر مبارک 66 برس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ ہمیں نیکی پر عمل کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔